میں ہوں مہر بلال۔ اردو تذکر و تانیث کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا تھا جس میں تذکر و تانیث کے کچھ اہم جو اصول تھے ان پر بات کی گئی تھی۔ تذکر و تانیث سے مراد مذکر، مؤنث، ویسے بھی عام بول چال میں، لکھنے میں، تحریر میں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور اردو فرسٹ ایئر کے سلیبس میں بھی باقاعدہ طور پر یہ شامل ہیں بے جان چیزوں کی تذکر و تانیث۔ اب ظاہر تذکر و تانیث میں یعنی واحد جمع میں اتنے زیادہ دنیا بھر کے الفاظ ہیں، اب ہر اسم یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، اب ہر ورڈ یاد کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کا حل جو نکالا ہے وہ یہی نکالا ہے کہ جو سابقہ پرچہ جات ہیں بورڈ کے، ان سب میں سے ہم نے وہ الفاظ چن لیے ہیں جو بورڈ والے مسلسل استعمال کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز انہی میں سے ہی اس بار بھی آ جائیں گے۔ تو آپ پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھتے چلے جائیں اور ان چیزوں کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، جس طرح بھی آپ کے لیے آسانی ہو آپ اس کو کر لیں، لیکن ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ دکھنے میں تھوڑا ایسا لگ رہا ہے، لیکن جب ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ موسٹلی ان میں سے مذکر ہیں، مؤنث جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ یہ کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان میں سے صرف مؤنث والے چن کے الگ کر لیں اور وہ یاد کر لیں، باقی والے جو ہے وہ مذکر ہوں گے۔ تو جس طرح بھی آپ کو اسٹریٹجی بنے آپ اس کو بنا لیں۔ فی الحال ہم شروع کرتے ہیں آفت۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس الف مدہ سے، صرف ایک ہی لفظ ہے جو بورڈ کے اندر بار بار آتا ہے، اور وہ ہے آفت، اور یہ بھی محاورتاً آتا ہے، آفت کا پر کالا پورا پورا ہی آتا ہے۔ یہ سٹار جس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ ہم اینڈ پہ جا کے اس کی بحث کریں گے، کیونکہ 8-5-7 الفاظ ایسے ہیں جن کے اوپر تھوڑی ڈیٹیل سے بحث ہو جائے گی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ مذکر جیسے ہیں مؤنث کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں، یا مؤنث جیسے ہیں تو مذکر کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اس کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے، اور آپ اس ویڈیو کو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں ایسی بتائیں گے جو بالکل نہیں ہوں گی، اور جو ہنٹس ہوں گے، مطلب جو آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرنے والی چیزیں ہوں گی، تو آپ ان کا خیال رکھیے گا۔ تو آفت یعنی جن کے ساتھ سٹار لگا ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، فی الحال ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو آفت جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس الف سے اخبار۔ اخبار یہ ہم پہلے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے، یہ پکا والا فارمولہ ہے کہ کوئی سے بھی اخبار ہوں وہ سارے کے سارے مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اخبار ہوگا چاہے وہ نئی دنیا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی مذکر ہی استعمال ہوگا۔ اس طرح املا، اب اردو مؤنث، اس کا املا مذکر، تو املا جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ ادھم، بچوں نے ادھم مچا رکھا ہے، تو مچا رکھی نہیں ہے، مچا رکھا ہے۔ اس طرح سے انتظار، ہم نے ان کا بہت انتظار کیا، ہم نے ان کا انتظار کی نہیں آئے گا، تو انتظار بھی مذکر آتا ہے۔ اور اردو یہ مؤنث ہے، جن کے اوپر اس طرح سے نشان لگا ہوا ہے وہ مؤنث ہیں، باقی سارے مذکر ہیں، تو اردو جو ہے یہ مؤنث ہے۔ بے سے ہمارے پاس ہے بارش، بارش برستی ہے۔ اس طرح سے بنیاد، اس کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ اب جمع اور واحد یہ بھی آپ دھیان رکھیے گا، اینڈ پہ جا کے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ جس طرح سے وہ اسم دے گا اس کے مطابق ہی آپ کے پاس آگے ہیلپنگ ورب استعمال کرنا ہوگا، امدادی فعل آپ نے استعمال کرنا ہوگا۔ تو بنیاد جو ہے یہ بھی مؤنث آتا ہے، اس کی بنیاد، اس کا بنیاد نہیں ہوتا۔ پے سے ہم چلتے ہیں پتنگ۔ اب یہ بڑا کنفیوژنس ہے، تو پتنگ ہمیں مؤنث لگتا ہے کیونکہ نام اس کا ایسے مؤنث ٹائپ کا ہے، لیکن یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کا پتنگ کٹ گیا۔ پرہیز یہ بھی مؤنث جیسا لگتا ہے لیکن یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ پھل یہ بھی مذکر ہے۔ پیاس یہ مؤنث ہے، پیاز یہ مذکر جیسا لگتا ہے اور بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے اس کے اندر، یہ مؤنث ہے۔ پیاس اور پیاز آپ ان کے وزن کو ساتھ ساتھ رکھ کے یاد کریں گے تو آپ کو آسانی رہے گی۔ پیاس پیاز دونوں مؤنث ہیں، اور پون وہ جو ہلکی ہلکی بارش برستی ہے وہ بھی مؤنث۔ تار، تے سے تار یہ مؤنث ہے، مذکر ہے۔ تارکول یہ مذکر ہے۔ ترازو یہ مذکر ہے، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے، ہمیں یہ مؤنث لگتا ہے۔ اسی طرح سے تصویر، اب تصویر کیا ہے، یہ مؤنث ہے۔ فوٹو وہ مذکر ہے، اگر فوٹو ہوگا تو مذکر ہوگا، تصویر ہوگی تو مؤنث ہوگی۔ تازہ یہ میں نے سٹار لگا دیے، انشیلنٹ پہ چل کے ہم اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو تازہ جو ہے یہ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے۔ ٹے سے ٹکٹ ہے جو مذکر استعمال ہوتا ہے۔ جیم سے جہاگ ہے یہ مذکر ہے، یہ مؤنث جیسی ہمیں دکھتی ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے
کہ جھاگ یہ مذکر ہے، جنازہ یہ مذکر ہے. ہم پیچھے پڑھے تھے کل کہ نمازیں ساری کی ساری مؤنث ہیں لیکن جنازہ یہ مذکر ہے. جیل یہ مؤنث ہے، جماہی مؤنث ہے، جھاڑو مؤنث ہے. جھاڑو کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے اور یہ استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جھاڑو فیروز اللغات اور دوسری کچھ ڈکشنریز کے مطابق یہ مؤنث استعمال ہوا ہے، تو آپ کوشش کریں اس کو مؤنث ہی لکھیں. چال، چے سے چال چلن یہ مذکر ہے، چوکنا یہ مذکر ہے، چیز یہ مؤنث ہے. ہے سے حلف ہے، حلف لیا جاتا ہے، حلف لی نہیں جاتی، تو حلف مذکر ہے. حیا مؤنث ہے، ہے سے حیا مؤنث ہے. اب دکھتا وہ مذکر جیسا ہے لیکن وہ مؤنث ہے. خے سے خلت، خلت، تو خلت جو ہے یہ مذکر ہے. قمیص یہ مؤنث ہے اور خلت یہ مذکر ہے. خواب یہ بھی مذکر ہے، میں نے خواب دیکھا، دیکھی نہیں ہوتا. خواتین ڈائجسٹ، اب خواتین بے شک ساتھ کھڑے لیکن ڈائجسٹ ہے. ہم کل یہ اصول پڑھ چکے کہ سارے رسالے، سارے اخبارات مذکر آتے ہیں، تو ڈائجسٹ کیونکہ رسالہ ہے تو بے شک وہ خواتین ڈائجسٹ ہے لیکن تب بھی یہ مذکر ہی استعمال ہوگا. اس طرح دال سے درد یہ مذکر آتا ہے. دیوان، اب ہم پڑھ چکے کہ کتابیں جو ہیں وہ ساری مؤنث آتی ہیں لیکن دیوان، لغت اور کلیات یہ مذکر آتے ہیں کیونکہ اس میں مکبر والے فارمولے کے تحت، وہ مکبر کا جو اصول ہے. اب دیوان کیونکہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی بھی شاعر کا جو سارا کلام ہے ترتیب وائز غزلیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں، تو ایک بڑا جو ہے ضخیم مجموعہ ہوتا ہے اس کے غزلوں کا، اس کو دیوان کہتے ہیں، تو دیوان مذکر آتا ہے. دہی یہ بہت زیادہ پریشان کرنے والی چیز ہے کیونکہ دہی ہم عام بول چال میں بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں اور شکل بھی اس کی مؤنث جیسی ہے لیکن یہ مذکر ہے. تو 2 روپے کا دہی لو، 10 روپے کا دہی لو، کھٹا دہی ہے، میٹھا دہی ہے، اس طرح سے جملے گھما پھرا کے ایک آدھا لازمی دے دیتا ہے. دارالحکومت یہ مذکر آتا ہے. دگا، دگا جو ہے یہ مؤنث آتا ہے، جس طرح دعا مؤنث آتا ہے اسی طرح سے دگا بھی مؤنث آتا ہے. تو اب یاد رکھ لیں کہ دعا، دگا دونوں مؤنث ہیں. دوات یہ مؤنث ہے اور دلدل یہ بھی مؤنث ہے. ڈال سے ڈکار ہے یہ مذکر آتا ہے. رے سے رجحان ہے یہ مذکر آتا ہے. رغبت مذکر آتا ہے. راوی مذکر آتا ہے. اب راوی یہ دریاؤں والے اصولوں پہ آتا ہے کہ جتنے دریا ہیں دنیا کے وہ سارے مذکر بولے جاتے ہیں سوائے گنگا اور جمنا کے. بس آپ کو 2 نام یاد رکھنے ہیں، گنگا اور جمنا. کل کے اصولوں میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں. اگر آپ نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو، اس کے لنک میں بھی اس کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہ دیکھ لیں. اس سے پچھلی ویڈیو وہ آپ لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ اصول رہیں گے تو ان سب کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا. اس طرح آپ کے پاس رکاب ہے، یہ مؤنث استعمال ہوتی ہے. وہ جو گھوڑے کے سائڈوں پہ انہوں نے وہ رنگ سے بنایا ہوتا ہے جس کے اندر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. زے سے زعفران ہے، زعفران مذکر آتا ہے اور زاد راہ یہ بھی مذکر آتا ہے. سین سے سائیکل ہے، یہ مؤنث استعمال ہوتی ہے. سبزی مؤنث ہے. ساز باز یہ بھی مؤنث ہے، ساز باز کر لی، ساز باز کر لیا نہیں ہوتا. اس طرح سنکھیا ایک میڈیسن ٹائپ کی جو چیز ہے یہ مؤنث آتا ہے. سبزہ یہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور سلاجیت یہ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے. شین سے شور ہے، شور مذکر ہے. شان نزول یہ بھی مذکر ہے اور شراب یہ مؤنث ہے. تو یہ ہیں ہمارے پاس الف مدہ سے لے کر شین تک، آپ ان کو کلیئر کر لیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سواد. تو سواد سے صابن ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور صدقہ جاریہ یہ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے. زواد سے ضد یہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور زواد سے ضمیر یہ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے. تو ان سے تشت ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور طوطی بولنا یہ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے. عین سے عوام ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے لیکن عام طور پر جمع ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی وہاں کے عوام، پاکستان کے عوام، ٹھیک ہے، لاہور کے عوام، انڈیا کے عوام، جہاں سے بھی ہم کریں گے مطلب عوام کے ساتھ عام طور پر کے لگتا ہے کیونکہ یہ جمع کے سینس میں ہی استعمال ہوتا ہے. فے ہے، فے سے فساد ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے. فروری، اب فروری مؤنث جیسا دکھتا ہے لیکن یہ مذکر ہے. کل ہم یہ قاعدہ بھی پڑھ چکے کہ جتنے مہینوں کے نام ہیں وہ سارے کے سارے مذکر استعمال ہوتے ہیں. تو فروری، جنوری یہ سارے مذکر ہوں گے. اس طرح سے فوٹو یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، جس طرح تصویر مؤنث تھا، تصویر مؤنث ہے، فوٹو مذکر ہے. آپ ان کو لنک کر لیں گے تب بھی آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ دماغ ان چیزوں کو زیادہ اچھی طرح سے یاد رکھ سکتا ہے جن کے آپ نے کوئی ہنٹ بنا لیے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کا ہنٹ بنا لیں گے تو تب بھی آپ کو یاد کرنے میں
आसानी रहेगी। इस तरह से फ़िक्र है, ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, फ़िक्र मुअन्नस से इस्तेमाल होता है, फ़ाइल ये मुअन्नस से इस्तेमाल होता है, फ़ातिहा ये मुअन्नस है, मैंने फ़ातिहा पढ़ी, फ़ातिहा पढ़ा नहीं जाता। इस तरह से फ़िरदौस जन्नत का नाम है, ये भी मुअन्नस से इस्तेमाल होता है। तो फ़िरदौस, फ़ातिहा, फ़ाइल और फ़िक्र ये 4 मुअन्नस से इस्तेमाल होते हैं। इस तरह काफ से कब्ज़, कब्ज़ जाता रहा, कब्ज़ हो गया, कब्ज़ टूट गया, तो ये आप कब्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि ये मुअन्नस दिखता है। कलम 2 हैं, एक कलम है जो हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेन, तो वो वाला कलम मुज़क्कर इस्तेमाल होता है कि मेरा कलम टूट गया, ठीक है, मेरा कलम टूट गया। और दूसरा कलम, शाख, वो जो दरख्त की टहनी काट के किसी दूसरे दरख्त के ऊपर लगा देते हैं, कलमकारी जिसको हम कहते हैं, वो वाली कलम मुअन्नस इस्तेमाल होती है, ठीक है, उसकी कलम काटी गई, कलम लगाई गई, वो मुअन्नस इस्तेमाल होती है। तो आप जुमले को अंदर देखेंगे, पढ़ेंगे कि जुमले के अंदर अगर तो कलम पेन वाला इस्तेमाल हुआ है तो वो मुज़क्कर होगा, अगर कलम शाख वाला इस्तेमाल हुआ है तो फिर वो मुअन्नस होगा। इस तरह कै है, कै जो है वो मुअन्नस इस्तेमाल होती है। कौफ से कीचड़ है, कीचड़ जो है वो मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, हम इसको मुअन्नस ही समझते हैं, लेकिन ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। इस तरह करतूत, ये भी मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी जमा ही इस्तेमाल होता है। जिस तरह अवाम जमा इस्तेमाल होता है, इस तरह करतूत भी जमा इस्तेमाल होता है। इससे पहले भी आप के लगाते हैं, गुम के करतूत। कमान मुअन्नस इस्तेमाल होता है। और खारी, ये मैंने स्टार साथ लगाए हुए है, इसको भी हम इंशाल्लाह एंड पे जाकर डिस्कस करते हैं उन अल्फाज के साथ। तो ये खारी ज़र है, मुअन्नस इस्तेमाल होता है। इस तरह गूंद, ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। गेहूँ, ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। अब देखें, इनको आपने अटैच कर लेना, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। गूंद मुज़क्कर है, गेंद मुअन्नस है। हम गेंद को मुज़क्कर ले लेते हैं या गूंद को मुअन्नस ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, गूंद और गेंद का लिंक बना लेते हैं, गूंद मुज़क्कर है, गेंद मुअन्नस है। इस तरह गेहूँ और गंदम का कर लें, गेहूँ मुज़क्कर हैं, गंदम मुअन्नस, हालांकि दोनों एक ही चीज़ के नाम है, लेकिन गेहूँ का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो अहले ज़बान उसको मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। गेहूँ रखा हुआ है, गेहूँ गीला हो गया है, और गंदम होगी तो गंदम रखी हुई है, गंदम गीली हो गई है। घर जो है ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है ये घर वाला लफ्ज़, कि घर औरत की सल्तनत होता है। अब सल्तनत मुअन्नस है, घर मुज़क्कर है, तो आप ये देखा करें कि जो आपने इमदादी फ़ेल लगाना है वो किसके मुताबिक लगाना है, वो सल्तनत के मुताबिक नहीं लग रहा, वो घर के मुताबिक लग रहा है। इसका मतलब घर औरत की सल्तनत होता है, घर औरत की जन्नत होता है, ठीक है। तो वो घर की वजह से आगे इस्तेमाल होना है, इसका मतलब वो जो हमारा फ़ेल आया है वो होता आया है। इस तरह से आपके पास गंगा, ये हम उसूल में पढ़ चुके कि गंगा और जमुना ये 2 दरिया हैं जो मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, बाकी सारे के सारे दरिया मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। इस तरह से गोरा, इसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है, ये भी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल गोरा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। लाम, इस लुगत है। अब लुगत हालांकि एक किताब है, लेकिन ये मुज़क्कर इस्तेमाल होती है, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी किताब है, ज़ख़ीम किताब है, तो इसमें मुकब्बर वाले फार्मूले के तहत इसको भी मुज़क्कर समझा जाता है। इस तरह से लालच, ये मुज़क्कर आता है। लोकाट, ये एक फल का नाम है, ये मुज़क्कर आता है। लौंग, ये मुअन्नस आता है। ये बहुत कन्फ्यूजन करता है कि लौंग हमें मुअन्नस जैसा लगता है, मुज़क्कर जैसा लगता है, लेकिन लौंग क्या है, मुअन्नस है। वो गाना भी है मेरा लौंग गवाचा, तो वो गवाचा नहीं है, गवाची है। तो अब उस गाने को याद करके कहीं इस बेचारे को मुज़क्कर ना बना देना, ये मुअन्नस है। लान तान, ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है। और लड़ाका, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, लड़ाका के ऊपर, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि लड़ाका ऐसे ही इस्तेमाल, औरत है तब भी लड़ाका, मर्द है तब भी लड़ाका। हम कन्फ्यूजन नहीं होते कि औरत बड़ी लड़ाकी है, तो लड़ाकी नहीं होता। हम मज़ीद इसके ऊपर बहस करते हैं थोड़ी देर में ही। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मीम, मीम से मोम है, ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। मैल, अब ये मुअन्नस जैसी दिखती है, लेकिन ये मुज़क्कर है, मैल उतर गया। मिजाज, ये मजाज नहीं होता, मिजाज होता है, तो मिजाज जो है ये मुज़क्कर है। मरहम, अब ये बिल्कुल मुअन्नस जैसी है, मरहम, लेकिन मरहम रखा, मरहम मुज़क्कर है। मेज़, ये मुअन्नस है लेकिन मुज़क्कर है। अब मेज़ हम आमतौर पर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो अल्फाज हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, इनमें ज़्यादा गलती होती है। जो फिक्स हैं मुज़क्कर ही लग रहे हैं, उसमें तो आप गलती नहीं करेंगे यकीनन। गलती कहाँ करेंगे, जो इस तरह के अल्फाज होंगे जो मुअन्नस जैसे दिखते होंगे मुज़क्कर होंगे, जो मुज़क्कर जैसे दिखते होंगे मुअन्नस होंगे, उनको आपने थोड़ा सा स्पेशली याद करना है, जहन में रखना है। मेज़ है, ये मुज़क्कर है। मर्ज़ है, ये भी मुज़क्कर है। इस तरह से मिराज मुअन्नस है। मगस, ये शहद की मक्खी को कहते हैं, ये मुअन्नस है। और मार, ये मुअन्नस है। मकतूबात इकबाल, ये
مونس ہے اگر بریکٹ میں لکھی ہوگی تو ایسے، ٹھیک ہے. مکتوب مذکر آتا ہے، مکتوبات اقبال وہ بھی مذکر آئیں گے، لیکن اگر بریکٹ کے بغیر ہوں گے تو، اگر ایسے ہم الگ سے لکھیں گے نا تو پھر وہ مذکر ہوں گے. اگر بریکٹ میں آ جائیں گے تو پھر وہ کتاب ہے، پھر وہ مونس ہے. اس طرح سے کلیات ہے وہ مذکر ہے، لیکن اگر وہ بریکٹ میں آ جائے گی تو پھر وہ کتاب کی فارم میں چلی جائے گی، کتاب کے زمرے میں چلی جائے گی، تو تب ہم اس کو مونس ہی لیں گے. اسی طرح سے آپ کے پاس وفا یہ مونس آتا ہے، اور واویلا یہ مذکر استعمال ہوتا ہے. تو وفا، دغا، دعا، یہ سارے ہم وزن جو ہیں یہ سارے مونس پہ چلے جائیں گے. یہ سے آپ کو ہوش ہے یہ مذکر آتا ہے، ہجوم ہے یہ مذکر آتا ہے، لیکن یہ بھی جمع کے سینس میں استعمال ہوتا ہے. اور ہکا بکا، یہ جو ہکا بکا ہے یہ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے، اور اس پہ بھی اسٹار لگا ہوا ہے، مطلب ہم اس کے اوپر بھی تھوڑی بحث مزید کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکی ہوگی. اب آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، جس طرح سے بھی آپ اس کو ایزی سمجھتے ہیں آپ اس کے ساتھ کر لیں تاکہ ہم نیکسٹ چل سکیں. اب آگے دیکھیں جو لفظ ہم نے تھوڑا سا وہ کیے ہوئے ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس آفت. ہمارے پاس جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آفت کا پر کالا ہوتا ہے، ایسے وہ اس کو پورا مرکب بھی استعمال کرتا ہے. اب اس کے اوپر عورت آفت کا پر کالا ہے، وہ لڑکی آفت کا پر کالا ہے. اب آپ اس کا کو ذرا بدلیں گے عورت کے ساتھ جا کے تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ محاورہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہر حال میں اس کو لکھنا ہوتا ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے. تو عورت آفت کی پر کالا نہیں ہو جاتی یا پرکالی نہیں ہو جاتی، یہ آفت کا پر کالا ہی رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس طرح آپ کے پاس نیکسٹ ہے تازہ. اب تازہ سبزی لاؤ، آپ نے کہا سبزی تو مونس ہے تو تازی سبزی لے آتے ہیں، تو تازی سبزی نہیں ہوتی بھائی، تازہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ تازی کا مطلب ہوتا ہے عربی النسل. عربی النسل جس طرح تازی گھوڑے ہوتے ہیں، تازی کتے ہوتے ہیں، تو وہ جو اس سائڈ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ تازی کہلاتی ہیں. تو سبزی ہماری عربی النسل نہیں ہوتی، وہ لوکل ہی ہوتی ہے، تو وہ تازہ ہی ہوتی ہے، چاہے وہ سبزی ہو تب بھی تازہ، پانی ہو تب بھی تازہ، چائے ہو تب بھی تازہ. تو مذکر ہو یا مؤنث ہو اس نے ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہونا ہے، اس کو تازہ ہی رہنا ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے. تو یہ لازمی پیپر میں آ جاتا ہے، آپ کے لیے بہت آسانی ہے، آپ منٹ میں اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ بھائی جان اس نے تازہ ہی آنا ہے، یہ تازی تازی نہیں ہو سکتا. اس طرح ہمارے پاس نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے ہمارے پاس کدھر گئے جی، گورا. کھاری پہلے ہم لکھ لیتے ہیں، کھاری. اب کھاری اس کنویں کا پانی کھاری ہے، تو یہ کھاری ہی ہے، یہ لفظ ہی ایسا ہے، کھارا ٹائپ کا کوئی لفظ نہیں ہوتا. آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے کہ پانی ہے تو جو مذکر ہے ہم کھارا پانی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دودھ ہے وہ کھارا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کھاری ہی ہوتا ہے، یہی استعمال ہوگا، چاہے مذکر اسم ہو چاہے مؤنث اسم ہو، اس نے کھاری ہی رہنا ہے. تو کھارا تو وہ ٹوکرے ٹائپ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پنجابی میں. اس طرح آپ کے پاس ہے گورا، ٹھیک ہے جی. تو گورا رنگ ہے، ہم کل اصول پڑھ چکے کہ سارے رنگ جو ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں. تو جب گورا رنگ ہے تو یہ مذکر ہی ہوگا، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہے تو وہ بھی گورا ہے، لڑکی ہے تب بھی گورا ہے. اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر یہ جملہ آتا ہے اس طرح سے کہ ہم نے پاکستان کی لڑکیوں کو گورا پایا، ہم ذرا وہاں لکھ دیں گے ہم نے پاکستان کی لڑکیوں کو گوری پایا، لڑکی ہے تو گوری ہوگا، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس جو رنگ ہے وہ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، گورا ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کالا، وہ بھی آپ ایسے وہاں کی عورتیں کالی پائیں تو ایسا نہیں تھا، ہم نے وہاں کی عورتوں کو کالا پایا، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کے پاس لڑاکا، یہ بھی اسی طرح ہی استعمال ہوتا ہے، فکس ہے، اس میں چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو چاہے عورت ہو، جو بھی ہو اس نے لڑاکا ہی رہنا ہے، لڑاکی نہیں بن جاتا. تو وہاں کی عورتیں بہت لڑاکا ہیں، وہاں کی لڑکیاں بہت لڑاکا ہیں، وہاں کے لڑکے بہت لڑاکا ہیں. تو لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں عورتیں ہوں مرد ہوں، اس نے لڑاکا ہی رہنا ہے، یہ لڑاکی نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ہکا بکا، یہ بھی ایسا ہی ہے، اس کو بھی آپ چھیڑ نہیں سکتے، یہ بھی اسی طرح ہی استعمال ہوتا ہے. ہکا بکا، وہ عورتیں ہکا بکا رہ گئیں، لڑکیاں ہکا بکا رہ گئیں، عورت ہکا بکا رہ گئی، تو آپ اس کو بھی ہکا بکا ہی رکھیں گے، یہ ہکی بکی نہیں ہو جائے گا کہ عورت ہکی بکی رہ گئی، یہ غلط ہو جائے گا. اب یہ چند ایک ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک دو لازمی پیپر میں آئے ہوتے ہیں، ہر دفعہ اکا دکا اس میں سے لگ جاتا ہے. تو یہ 4-5 ٹوٹل ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں.
انہوں نے ایسے ہی آنا، اور عام استعمال میں بھی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ہم عام یہ غلطیاں کرتے ہیں، تو امید ہے کہ اب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے اور ہم اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں، اور وہ ہے واحد جمع۔ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ واحد جمع کا جملے کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پر اس بات کا آپ خیال رکھیں گے کہ اگر واحد جمع، اس طرح ہوش و حواس، اس کے ہوش و حواس، اب حواس کو دیکھ کے جاتا رہا نہ کر دینا، ہوش و حواس اب وہ جمع ہو چکا ہے تو ہوش و حواس جاتے رہے، تو اب جملے کے اندر یہ پڑھ لیں گے کہ اگر اسم جمع ہے تو آگے اس حساب سے ہی آپ آگے سلیکشن کریں گے اپنے اس کی حرف کی، کہ وہ جمع ہی استعمال ہونا چاہیے۔ اس طرح ایک چیز اور آتی ہے جس کو آپ امالہ کہتے ہیں، اس کے اوپر ہماری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے امالہ کے اوپر، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ اس کو دیکھ لیں، اس سے آپ کو تھوڑا اور وضاحت مل جائے گی کہ اس کا کیا چکر ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں امالہ کیا گیا ہوتا ہے، جملے کو بدلا گیا ہوتا ہے، جس طرح سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ کھٹے دہی میں چینی ڈالو، اب وہ جملہ آپ کو دے دے گا دہی، اور اس پہلے آپشن خالی چھوڑے گا، اب آپ یہ سوچو کہ دہی مذکر ہے تو کھٹا دہی میں ڈالو، تو ایسا نہیں ہے بھائی، کھٹے دہی میں ڈالو۔ اب کھٹے وہ جمع بھی نہیں ہے، وہ امالہ ہے کہ جب آپ انہیں اس کو کھٹا سے کھٹے بنا دیا جس امالہ کے لیے، تاکہ اس جملے کے اندر وہ فٹ آ جائے۔ تو اس کے اوپر ہماری ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو ہی دیکھ کے وہاں سے تسلی سے سیکھ لیں۔ فی الحال اتنا ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ اگر وہاں پر آتا ہے اس طرح کا کوئی لفظ جس میں امالہ کی ضرورت ہے تو آپ لازمی امالہ اس کا بنا کے ہی لفظ سلیکٹ کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو تھا ممکنہ حد تک ہم نے وہ آپ کو بیان کر دیا، امید ہے انشاءاللہ اس میں سے ہی پیپر میں آ جائے گا اور آپ اس کو سمجھ بھی لیں گے۔ پھر بھی اگر کہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجیے۔ بیسٹ آف لک، والسلام۔